بعد سرکار کی پوری سنت سجاوا نیری سبحان اللہ نے ہوئی سبحان اٹھو وعدہ کرو اور کہڑی قانون مطلب لگی ہے مسافر یامین تیرا تو نہ ہی یامین ہے اور یامین کا مطلب ہے آمین بس ٹھیک ہے جی جو اللہ رسول کا حکم ہے اپنے چہرے کے داڑھی شریف سجاؤ نماز کی پابندی کرو تے دوروں ہی کوئی دیکھ کے آکھے اے بندہ جو ہے نا ایک چشتیہ بعد والا ہے تے نعرہ نہ دے جاؤ میرا مرشد پریا کاسائے او چھڑی تھور نہ تولا ماسائے رنگ لا کے میری حاضری قبول فرمائے اور نجات حاصلی اپنائے حضرت گرامی ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب صاحب آپ سے داڑھی رکھنے کا وعدہ لیتے ہیں تو آپ کو داڑھی رکھنے کا ثواب ہوگا ان کو تبلیغ کرنے کا ثواب ہوگا تو یہ ثواب ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا اور یہ عشاء کے ساتھ اس مبارک میں شریک ہو کیونکہ انہوں نے ابھی بات کی لنگر کی یہ وہ لنگر ہے جو روحانی لنگر ہے روح کو تر و تازہ کرتا ہے ایک تو وہ لنگر ہے نا روٹی دال چاول سالن ہم کھاتے ہیں اس میں جو جسمانی لنگر ہے یہ جسمانی لنگر نہیں یہ روحانی لنگر ہے اور اس مقدس پر میں شرکت کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرتے جائے روحانی لنگر کھاتے جائے صرف جسمانی لنگر ہی نہیں واضح محترم آپ اور میں سب 98 معقول سے مبارک امام حسین کے آستانے علیہ چشتیہ آباد شریف کے عرس میں بیٹھے ہیں تو یہاں میں ایک دو باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا بابا غلام موس ہوتا تھا اللہ بخشے پچھلے سال ان کا مثال ہو گیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ 98 تو میرے ہوش میں ہی عرس ہو رہا ہے 97 گھر میں تو میری ہوش سے بھی قبل بڑے حضرت صاحب میرے دادا جی اعلیٰ حضرت گنجے کرم اعلیٰ حضرت حضور قبلہ عالم خواجہ پیر سید محمد شفیع رحمت اللہ علیہ منایا کرتے تھے وہ کچھ شمار کتابوں میں نہیں یہ 98 97 96 یہ تو اندازے کے ساتھ لکھا اور صبح ہی میں آج بیٹھا تھا فضل بھی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ وہ بابا کہتا تھا کہ مجھے باپ سویا کرتا تھا بابا غلام موس دیکھیں اس کا انتقال بھی 29 فروری کو ہوا جو ہر 4 سال کے بعد ڈیٹ آتی ہے مجھے بات سنایا کرتا تھا کہ پیر جی مجھے خواب آتی ہے اکثر میں کہتا بابا جی کیا خواب آتی ہے کہ میں خواب میں دیکھا کرتا ہوں ایک بہت خوبصورت باغ ہے انتہائی خوبصورت پھول ہے پھل ہے درخت ہے سبزہ ہے ایک طرف آپ کے دادا جان چارپائی پر بیٹھے ہیں اور دوسری طرف دور آپ کی دادی جان پردے میں چارپائی پر بیٹھی ہے آپ کے دادا جان کے پاس نیچے زمین پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ادھر خواتین بیبیاں وہ لوگ وہ خواتین بیٹھی ہیں اماں جی پاک کے پاس وہ چارپائی پر تشریف فرما ہے نیچے وہ بیبیاں بیٹھی ہیں جن کو بالوں کو میں جانتا ہوں اور وہ دنیا سے جا چکی ہیں تو میں کہتا ہوں بابا جی یہ باغ اور کوئی باغ نہیں یہ جنت کا ہی باغ ہے اور یہ سارے ان کے مریدین و مرتدین ہیں اور دوستان گرامی وہ پیر نہیں جو مرنے کے بعد بھی وقت نظام میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اپنے مرید کے سب میں رہے اور حضرت صاحب فرماتے تھے کہ دوستو اللہ کے بندے کا دنیا سے جانا ایسی ہے جیسے وہ اٹھ کے وہ ساتھ والے کمرے میں چلا جائے تم میرے پاس آیا کرو میری قبر پہ آیا کرو گے ایسے ہی مجھ سے باتیں کرنا جیسے دنیا میں میرے ساتھ باتیں کرتے تھے ہاں فرق یہ ہے کہ میں اس وقت بھی تمہیں سنوں گا لیکن تم مجھے نہیں سن سکتے لیکن اگر وہ تمہارے کام ایسے ہو جائے حجابات اللہ اٹھا دے تو میری آواز بھی میرا جواب بھی تم سن سکتے ہو تو یہ دوستان نامی امام حسین کا وہ عرس ہے جس کے متعلق میرے حضرت صاحب سے میرے خواجہ خواجگان حضور خواجہ پیر سید محمد شفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ بیٹا جو تمہارے عرس پہ جو چشتیہ آباد میں ہوتا ہے شرکت کرے گا وہ میری نگاہ میں رہے گا جو تمہارے عرس پہ جو امام حسین کا عرس آستانہ
باقی حضرات محترم اسی خوشخبری کے ساتھ میں اپنے مہمان عزت مآب پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد علم الرحمان صاحب جلو موڑ سے نعیم الرحمان صاحب جلو موڑ سے تشریف لائے. ہمارا مشتاق صاحب اس کی وساطت سے وہ تشریف لائے. ان کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مواجہ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسان عالیہ چشتیہ آباد شریف. حضرت علامہ محمد نعیم الرحمان قدس اللہ العالی بڑے شفیق ہیں. جامع مسجد لکشے لاسانی جلو موڑ کے خطیب اعظم ہیں، عالمی مبلغ اسلام ہیں اور ان کا تعلق حاج القرآن سے بھی ہے. بڑے ہی محبت والے، بڑے ہی پیار والے ہیں اور مجھے اکثر یہ یاد کرتے ہیں اور میں ان کو اکثر یاد کرتا رہتا ہوں. آپ ان کا علمی کتاب سنیں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ کو محسوس ہوگا کہ صحیح معنوں میں علامہ صاحب ہے. میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. علامہ محمد نعیم الرحمان صاحب خطیب اعظم نقش لاسانی جلو موڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. رون کے بزم زینت مجلس شمع محفل قبلہ دل و جان حضور قبلہ پیر سید جمیل الرحمان صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ. رون کے بزم حضرت قبلہ پیر سید نبیر الرحمان صاحب چشتی مقدس اللہ العالی عرص پاک پر حاضری دینے کے لیے دور و نزدیک سے اس بارگاہ عظیم میں حاضر ہونے والے فرزندان اسلام بحمد اللہ تعالی آج میری بھی یہ پہلی حاضری ہے. سرکار کا حکم ہوا میں کہ حضور میں ہونے آیا. میں آج راتی سی پروگرام سے مدر شاہ کا پروگرام سن کیے کر رہا تھے پچھلے سال سے جواب فروز رسول تو وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر بعد جانا تھا جنرل کیانی تو آرمی چیف کا پاکستان کا اس کے بھتیجے کے ہاں پھر میں ساریاں محفل ایک پاس سے سرکار کا حاضری ایک پاس یہ ان کی کرم نوازی ہے.
بڑی شفقت فرماتے ہیں اور سونے کے سچے پیر ہیں. میں تو صحیح گل دساں میری عادت نہیں ہے کہ میں جنوں انگریزی کہتے ہیں فلیٹرنگ کرنا وہ میری عادت نہیں ہے لیکن انہاں کو نصیب بڑا فیض ہے اللہ تعالیٰ اور بڑا یہ سرکار کی کرم خاص کرنا تے یہ دیکھو کہ میں بڑی کرم نوازی ہے اور کرم آج بڑا دبالا ہے کرم آج نظر آ رہا ہے کیونکہ اس سے پاک اور جمعرات کا دن ہے ربیع الاول شدہ مہینہ ہے میرے نال سارے رات کے پڑھو گے کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے 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 زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے درودوں کی بارش اب ایک مہینہ کس طرح چل رہا ہے پوری دنیا میں تقریباً امریکہ جانا رہا اسے محفل شرکت کرنا واسطے تے جاپان تک میں گیا ہوں تو مقصد ہے کہ امریکہ تو جاپان تک پوری ورلڈ میں کی ہو رہا ہے درودوں کی بارش ہے کون مکان پر درودوں کی بارش ہے کون مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالا ہے ساڑھے حضور سیدی شفیع وہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے تسی علمی دلیلاں سارا کچھ کرتے ہو ایک مہینہ جڑا نا یہ سارا کچھ ایک پاسے رکھ کے دیوانے ہو جائے میں خوشی اس گل دی کہ سرکار دا اس سے پاک اسی مہینے دے وچ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے علامہ نے یہ دیوانگی سے کیا ہے بڑا یونیک جہا شعر ہے علامہ کہتے ہیں مجنوں نے شہر چھوڑا مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے نظارے کی حوث ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے نظارے کی حوث ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی یعنی مست الست ہو جا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی اللہ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے
تھا روزے محشر رب دی سو سانو کوئی گمانڈ نہیں دے ساڑھے پلے تک نہیں دے یہ دسکار کی کرنے واضی ہے جنہوں چاہ نواز ہیں لیکن سانو اپنے درسی چاہیے وہ نے علامہ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی وہ میرا نہیں بنتا نہ من اپنا تو بن اور یہ تو کودنا پھرنا ہے نا یہ کودنا پھرنا ہے یہ تو اپنا نہیں بنتا پیا اگر تو اپنا بننا ہوتا تو پھر عاجز ہو جاتا پھر بڑا کوئی بول کیوں نہ بولتا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر انہیں کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے انہیں کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے اور بڑا پیارا شعر ہے کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کسے مکڈونلڈ دے کسے KFC دے تسی بڑی بڑی ٹریولنگ کر لو میں بزنس کلاس سفر کیتے ہیں کلب کلاس کیتے ہیں لیکن میں تو چھوڑ اپنا ایک عادت سے بناس کر لینا کہ مزہ کسے شاید ہے مزہ کسے تو ہے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرما جبالائے بام آ گیا ہے حضور قبلہ ماشاءاللہ اتنا پیارا اس سے مبارک یہ محفل اور پروگرام ہو رہا ہے اور ابھی قبلہ پیر سید نبیر الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ فرما رہے تھے کہ سید الشہداء کے حوالے سے بھی یہ بڑی خاص بات ہے میں کہوں گل سید الشہداء کے حوالے عشق کی گل کرنا آج کیونکہ یہ بزم عشق یہ ساری بزمیں یہ عاشقاں کا ہجوم ہے کہ اپنے ظرف کے مطابق بلکہ ساڈا ظرف تے ہے ادھروں خیرات لین آئے ہیں جب 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا ہوا سننا لگا میں کچھ عرصہ پہلے تھے ٹھوکر ریاض دیکھتے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی آل پارٹی میں اتوں کا مطالبہ سنا وہ ایک جماعت ہے انہوں نے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب بھی آئے سن مختلف پارٹیاں نے بندے سن انہوں نے جناب پراچا صاحب نے آکھا کہ کربلا کا پیغام نماز ہے بڑی خاص گل ہے کربلا کا پیغام جڑا نا وہ نماز ہے کہ بس نماز کی دھوم چلنا تو اس کے بعد میری باری سے میں جناب ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ 10 محرم 61 ہجری دے وچ نماز تے وہ بھی پڑھ رہے سن جے کربلا کا پیغام نماز ہے تو مینوں دسو کہ میدان کربلا دو جماعتاں ہوئی میدان کربلا دو ہسٹری ہسٹری جڑی ہے تاریخ جڑی ہے مورخ جڑا ہسٹورین جڑا ہے مورخ یہ ہی لکھتا ہے کہ 10 محرم نو کربلا دے وچ دو جماعتاں ہوئیاں نے اور ایک جماعت کی امامت ابن سعد کر رہے اور دوسری کی امامت امام علی مقام علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں اتحیات جو بھی بیٹھے سن اتحیات میں بیٹھ کر وہ بھی تشہد کے بعد یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ایک پاسے آل پر درود بھی پڑھ رہے ہیں میں پراچا صاحب دوسری آنے کربلا کا پیغام نماز ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نماز انہوں نے بھی پڑھی اور آل مصطفیٰ پر درود بھی پڑھا مگر نیت میں فطور تھا کہ انہیں سلام پھیر کے جس آل پر درود پڑھ رہے ہیں اس
اسی آل کو شہید کر دے. میں ہمیں دسو پھر راجہ صاحب یہ دسو کربلا کا پیغام نماز ہے یا کچھ اور ہے؟ بہت بڑی بات ہے. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ میں کہا اگر کربلا کا پیغام پوچھنا ہے، جب نماز ہو گئی دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. لشکر یزید میں سے ایک شخص ہے جسے حر کہتے ہیں، اور حر کہتا ہے کہ کیا تو واقعی ارادہ کر لیا کہ نبی کے نواسے کو شہید کرے گا؟ ابن سعد کہتا ہے ہاں ہاں، ابن زیاد کا یہی پیغام ہے. اور ابن زیاد کو دمشق سے یزید نے یہی آرڈر بھیجا ہے، آج گردنیں کٹیں گی. حر نو پچھوں ایک بندہ آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے تو تے بڑا بہادر آدمی ہے، کوفے تے بڑے بہادر آدمی ہے بچوں، تو آج اس طرح کے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اور کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اور رب کعبہ کی قسم میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دوزخ میں نہیں رہوں گا، میں جنت میں جاؤں گا. اور گھوڑے کو ایڑی مارتا ہے اور امام عالی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے امام پاک حضور کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور کیا ایک کو لج پال کرانا ہے، جن چیزیں بیٹھی ہیں لج پال کرانا ہے. وہ حر کہتا ہے آقا حسین علیہ السلام حضور کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتا حضور مجھے حر کہتے ہیں. حر کا مطلب ہے آزاد. فرمایا جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، عقبہ میں بھی آزاد ہے. میں وہ ڈاکٹر پراچا صاحب کو کیا ہوتے اے پی سی دے وچ میں ایتھوں پتہ لگ رہا ہے کربلا کا پیغام نماز نہیں، کربلا کا پیغام حب آل محمد ہے. حضور علیہ السلام کی آل پاک کا پیار ہے. اگر آقا علیہ السلام کی آل پاک کا پیار نہیں ہے تو جنیا مرضی نمازاں پڑھ لو، جنہیں مرضی روزے رکھ لو. حضور علیہ السلام کا حضور کی آل کا پیار اسی کا نام ایمان ہے. تو باقی ایک گناہ ہی بات نہیں ہے. فرسٹ آف آل پہلی شرط کی ہے، پہلی شرط ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں والناس اجمعین دنیا کے سب لوگوں سے بڑھ کر ان سے محبت نہ کرے. اور آقا علیہ السلام کی محبت کیا ہے؟ انہوں نے لکھا فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نسبتوں کا حیا کرتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے ہر شے تو. کیا تھانوں اللہ تعالیٰ مجسم شکل میں نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجسم شکل میں دکھائی دیتا ہے. اللہ نے اپنی محبت کے لیے میری گل نہیں سنو، بڑی پیاری بات اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پا لیا. عرض کیا یا اللہ تیرا دامن کیڑا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دامن مصطفیٰ ہی دامن خدا. اس لیے قرآن حکیم کے اندر میں نے آج جو آیت کریمہ میلاد کا مہینہ بھی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس مکے کی قسم اٹھاتا
اس مکے کی قسم اٹھاتا ہوں، کوئی مت سمجھے کہ کعبے کی وجہ سے، کوئی مت سمجھے کہ حجر اسود کی وجہ سے، کوئی مت سمجھے کہ صفا اور مروہ کی وجہ سے، تو مولا قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے سونے محبوب تو اس شہر پر خرام ناز کرتا ہے، تیرے تلوے اس شہر کی خاک کو چھوتے ہیں، میں نے تیری نسبت سے مکے کو قسم کے قابل بنا دیا۔ اور پھر اگلی بات، اور میں والدین، قسم ہے ہر اس والد کی جس کی پیشانی میں نور محمد چمکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کے نسب کا بھی تذکرہ ہے، آقا علیہ السلام کی نسل پاک کا بھی تذکرہ ہے۔ نسل پاک کا بھی تذکرہ، نسل پاک نسل ہو سے ہے۔ ایک گل سننا لیجیے، حضور علیہ السلام کی اولاد اطہار میں سے جو ہے وہ نسل ہے، جڑے اوپر بزرگان نے وہ نسل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عاشقوں کے امام، آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ یہ نسل پاک کی بات، ہوں نسل بھی سن لو، میں اسے عرض کرنا ہوں کہ تیرے نسب پاک میں ہے حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک، تیرے نسب پاک میں ہے بندہ بندہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ اور اس مہینے میں نور سے پاکی منعقد ہو رہا ہے۔ میں آج پانچ تن پاک دی نسبت دے نال تواڈے سامنے پانچ جشن بیان کروں، پانچ جشن پانچ تن پاک کی نسبت سے، پانچ ایسے جشن ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ کیونکہ ہم نے جشن کیوں مناؤں دے، ہر پاسے جشن ہو رہے ہیں، گلیاں بازار سج رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آئیے پہلے جشن کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ میں تھے کاموں کی پاکستان رائس والے جانا، ادھر ہوندہ رہے حاجی صاحب شکیر صاحب اسمیت صاحب والنا، ادھر بھی ہوندہ رہے خطاب کرن جنہوں فائنانشل ایئر دا اینڈ کر دے سی، تے انہاں نے خطاب ہوندہ سی، وہ محفل ملاد پڑھاندے سی۔ یہ بڑا خاص مطلب میں اتھے دے عرض کیتا سے گل سنا رہی، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ بعد عقیدہ لوگ، کیونکہ وہ کام ظرف انہوں نے دوجی گل اپنے دی، وہاں نے جی ترمذی دی ایک حدیث ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے تو پہلے قلم کو پیدا کیا تھا، اللہ نے تو پہلے قلم کو پیدا کیا تھا، لیکن وہ یہ حدیث قرآن کے معاملے سے بھی بعض لوگی کرپشن کر دیتے ہیں، بعض لوگی گالب کٹا جاتے ہیں، حدیث ہدی پڑھتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم پیدا کیا، تسی کیویں آندے ہو کہ اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا، جبکہ حدیث کے الفاظ آگے بھی ہیں، اول ما خلق اللہ القلم اکتب، اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ اے قلم لکھ، قلم نے عرض کیا ما اکتب یا ربی، میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما کانا فسیکون، اے قلم لکھ لے جو تجھ سے پہلے پیدا ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے
ताजों की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़ुहूर था, अरे आंखें भी जब न थी मोहम्मद का नूर था। ये भी गाल सुनो, ये भी गाल सुनो। अल्लामा इकबाल का अपना अंदाज, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, कि आ रही है। अल्लामा ने देखो नवियां नवियां चीज़ां ए टेलीफोन इस बाद अगला आ गया है, फिर उस बाद अगला आ गया है। इसका मतलब है कायनात हाले नातमाम इन्वेंशन हो रही ने, डिस्कवरियां हो रही ने, नवे नवे इलाके दरियाफ्त हो रहे ने। लेकिन अल्लामा कहते एक वो भी वेला सी जब अल्लाह ने सबसे पहले कुन कहा, सबसे पहले कुन कहा था। अब अल्लामा को जवाब देते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन सिंह वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो क्या अंदर अल्लाह ने, अल्लामा तुसी समझते हो कि सब तो पहले अल्लाह ने कुन क्या दे हुजूर को पैदा फरमाया, लेकिन वो अंदर मेरे ज़हन से आ कि कौन तो कल दी गल ले कौन भी अजे नहा एक ज़ात है खुदा भी पिया नूर मुस्तफा। ख्वाजा करीम साबिर, दाता करीम साबिर, सब अहले इश्क ने। और ये मोहब्बत शुरू क्यों हुई? ये मोहब्बत का नुक्ता आगाज किए अल्लाह पाक फरमाता है कुन तो कानज़ान मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फिर क्या होया? अल्लाह पाक फरमाता है फ़अहबब्तु, बस मैनू मोहब्बत हो गई, बस मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, पहचाना तभी जाता जब कोई पहचानने वाला होता। फ़ख़लक़तु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मैंने नूर मोहम्मद को पैदा फरमाया। फिर वो पहला जश्न जो नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तकरीब हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अर्ज करता था ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह पाक फरमाता था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद जब अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह की भी तखलीक हो गई, सुनने वाली बात, अब अल्लाह ने वो पहला जश्न जिसे मैं कहती 5 जश्न, सबसे पहला जश्न रब्बे कायनात ने तमाम नबियों रसूलों को बुलाया। एक उर्सा ने उते ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उते ए हुंडे कट नहीं होने लगे। जब कोई कट होता है बाद लोग जेलस होते हैं, हासिल होते हैं, ये कट अभी से शुरू नहीं हुए, सब तो पहला कट खुद रब्बे कायनात ने। अल्लाह ने नबियों रसूलों को बुलाया, उनके ऊपर एक नूर की चादर तान दी। नबियों रसूलों ने पूछा मौला ये नूर कैसा है? अल्लाह ने फरमाया ये नूर मेरे सोने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, जिनके सदके से तुम्हें नबूवत और रिसालत अता कर रहा हूं। और शायर कहता है बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है, अरे आने वाला है जो महबूब बना रखा है, और उनका मीलाद मनाया है खुदा ने ऐसे कि महफिल खास में नबियों को बुला रखा। ये पहला जश्न था। और दूसरा जश्न 12 रबीउल अव्वल को हुआ। 12 रबीउल अव्वल कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा असअस, कसम है रात की जब वो जाने लगे, वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, और
قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے یہ ایڈا سونا ویلا ہوتا ہے سویر کا ویلا صبح سحری کا وقت میں مختلف ملکوں جہاں یہ جائزہ لیتا رہا سرکار کے ماشاءاللہ حضور جہاں شخصیت نے میں کہ فجر کا ویلا ہر جگہ دی مزہ فجر کا ایڈا ٹائم ہے صبح ارلی ان دا مارننگ ہر جگہ کے بڑا انجوائے فل ہوتا ہے پھر میرے ذہن ایک کریز یہ آیا میں قرآن کی پڑھی ہے کہ جنت سے کیڑا ویلا ہوئے سورہ واقعہ پڑھو تو سورہ واقعہ میں وَظِلٍ مَمْدُودٍ سورہ واقعہ میں ہے کہ جنت میں بھی صبح کا وقت ہوگا صبح کا وقت ہوگا میں یہ ویلا اللہ پاک میں اتنا پسند ہے کیونکہ رات کہتی تھی میرے دامن میں ولادت مصطفیٰ ہو دن کہتا تھا میرے دامن میں ولادت مصطفیٰ ہو اللہ نے وقت ہی ایسا چنا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اور بریلی کے امام نے کتنی بڑی بات کی کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ میں لاکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خواجہ کریم صابر یا خواجہ کریم صابر خواجہ کریم صابر یہ وہ وقت ہے یہ دوسرا جشن ہے کہ جب آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں خارج منی نور میرے جسم سے نور نکلا فعلات لہو قصور الشام میں لیٹی تو مکہ میں ہوئی تھی مکہ میں لیٹے لیٹے شام کے محلات کو دیکھ لیا بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا اور فرماتی ہیں کچھ عورتیں کچھ بیبیاں میرے سامنے آئیں میں نے پوچھا تم کون ہو ایک نے کہا میں حضرت حوا ہوں دوسری نے کہا میں حضرت حاجرہ ہوں تیسری نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں چوتھی نے کہا میں حضرت مریم ہوں بیبیوں کیوں آئی ہو وہ کہتی ہیں اے حضرت آمنہ آپ کو مبارک دینے آئی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی گود میں کائنات کا تاجدار تشریف اور فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کی گردنیں ان کی نیک گردنیں سراہیوں کی طرح بڑی ہی بیوٹیفل نہ زمین پر ہیں نہ آسمان پر ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں وہ کہتی ہیں ہم جنت کی حوریں ہیں جنت چھوڑ کر اس کے قبال محمد کے لیے زمین پر فرماتی ہیں اللہ نے ایک دوسرا جشن دے اللہ نے ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبے کی چھت پر لہرا دیا اور جنتی پرندوں نے میرے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا جب ماحول پھکائے دور ہو گیا آواز آئی آمنہ اے کائنات عزیز و سماوی تم سب کو مبارک ہو میں نے اپنا لاڈلا محمد تمہیں عطا فرمایا یہ دوسرا جشن حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدر بھی رات اٹھا آپ فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام کو اٹھا کر میں حجر اسود کی طرف بڑھی حجر اسود کعبے کی دیوار سے نکل کر خود مصطفیٰ وجود میں آتا فرماتی ہیں جب ہم اپنی سواری پر بیٹھے وہ ڈاچی وہ سواری جو چڑھنے کے قابل بھی نہ تھی نحیف لاغر تھی اب برق رفتاری سے بجلی کی رفتار سے بھاگتی جا رہی ہے دوسری دائیاں آواز دیتی ہیں کفی یا حلیمہ کفی یا حلیمہ حلیمہ ٹھہرو ٹھہرو کیا تم نے سواری بدل لی حلیمہ مسکرا کے پیچھے تکتی ہے کہتی ہے سواری نہیں میں نے سوار بدل لیا اور فرماتی ہے جہاں جہاں سے ہماری سواری گزرتی جا رہی ہے سبزہ ہوتا چلا اللہ نے حضور کے میلاد کا صدقہ جتنی خواتین امید سے تھی سب کو بیٹے عطا فرمائے ایک دوسرا جشن ہے اور تیسرا جشن کون سا ہے تیسرا جشن ہے جب آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے پنجتن پاک کے نام کے 5 جشن اور مدینہ منورہ کے بوڑھے جوان بچے بچیاں گھروں
صاحب کو دس رہے سن کیا جیسے رات ماشاءاللہ محفل سماعی چشتیوں کو ہشتیوں آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ سرکار کی آل پاک کی خدمت بھی کر رہے ہو اور بنو نجار کی ان بچیوں کی سنت پر عمل بھی کر رہے ہو. طلال بدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا. تمہارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا. وجب الشکر واجب لفظ ہے ما دعا للہ دعا. اللہ کی طرف ہمیں بلانے والے تشریف ہے. یہ کون سا تیسرا جشن اور چوتھا جشن کون سا ہے؟ چوتھا جشن ہے جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر ہے اور رسول پاک اتنے خوش نے کہ آقا علیہ السلام ہونا کہ بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک سبب کی گال کیجئے. یہ وہ موقع ہے جب کوڑا پھینکنے والے بھی کھڑے تھے, کانٹے بچھانے والے بھی کھڑے تھے, اذیتیں دینے والے بھی کھڑے تھے, طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرنے والے سامنے کھڑے تھے. اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کیا تمہیں پتہ ہے آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ایک کوئی دے رہے جنہوں حضرت سعد نے فرمایا سی ابو سفیان کو دیکھ کر حضرت سعد نے فرمایا تھا آج کعبے کے خون ہی خون ہوئے گا, آج پچھلے سارے بدلے لے جائیں گے. لیکن جب حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آج سعد نے ایک لفظ ابو سفیان کو کیا ہے فرمایا نا سعد نے غلط کہا ہے, آج کعبے میں خون ہی خون نہیں, آج کعبے میں رحمت ہی رحمت, آج کعبے میں رحمت ہی رحمت ہوگی. اور یہ بھی بات بڑی خاص ہے, پاکستان کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جس کا ناظر رانا بھگوان داس ہندو سی, انہیں ایک کتاب لکھی رانا بھگوان داس ایکس چیف جسٹس, انہیں دنیا سے نہیں رہا, انہیں کتاب انہیں ہے کہ بڑے بڑے فاتح آئے ہیں دنیا میں جنہوں نے علاقے فتح کیے تھے, علاقے کی ایک نہ ایک بجا کے رکھ دی تھی, لیکن انہیں آخیا رانا بھگوان داس نے لکھا ہے, انہیں آخیا لیکن ایک ایسا فاتح بھی آیا ہے جو ہمیں موقع جسے موقع ملا مکے والوں کے ساتھ جو چاہتے کر سکتے تھے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. فرمایا میں تو انہوں اوہی کہنا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ آج میں تم سب کو عام معافی کا اعلان کروں. یہ وہ موقع ہے, اس لیے یہ اہل ایمان عرس کا ایک لنگر بھی لے کے جاؤ, عرس کا لنگر اسی ماشاءاللہ داس نے کوئی فرق نہیں, داڑھی مبارک میں رکھو, سنت مبارک میں رکھو, سارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے عمل کرو. لیکن میرے بھراؤ اسی دے سارے اس دار کے منگتے ہیں, انہاں دا سب تو بڑا درس کی بابا بلے شاہ نے لفظ آکھیا ہے باروں توبے لتاں گوڑے تیرے اندر نہیں پولیتی. تیرے بابا بلے شاہ نے آکھیا باروں توبے اسی سارا بات کے زور دینے ہیں اپنے اندر کو صاف کرن, اینا جرمان دین دا دیتے زور ہے. باروں توبے لتاں گوڑے تیرے اندر نہیں پولیتی, بھولیا جئی نیتی جئی نام لوگوں کو معاف کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر پیر نو تے ہر جمعرات نو امت کے اعمال پیش ہو دے دیں, اور نبی پاک فرماتے ہیں میں امت کے اعمال دیکھ کر ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں, اللہ ان کو بخش دیتا ہے سوائے ان دو افراد کے جن کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے. جس دن انہاں دوہاں نے اپنا سینہ کینے کو پاک کر لیا, اس سے دن حضور نے انہاں کی بخشش کی دعا کر دی, ان کی مغفرت ہو جانی ہے. یہ چوتھا جشن ہے. اور پانچواں اور آخری جشن, پانچواں اور آخری جشن منان آ گئے, عرس منان, عرس بھی ایک جشن
آپ سالانہ حضور چشتی آباد شریف میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. خواجہ پیر سید محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت پیر سید صابر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, میں انہوں نے دستبوسی کی تھی, میرے میں سعادت حاصل ہے. اور اس آستانے دا اتھوں لے کے پوری دنیا میں پھیل, ساڈے علاقے جلو موڑ, دیال, وردہ, جلو موڑ دا پورا علاقہ اس بارگاہ کو فیض یاب بحمد اللہ تعالی. آؤندے رہو, اپنیاں چولیاں بھرتے رہو اور استقامت والے بنو, کیونکہ یہ سب سے بڑا جشن پھر قیامت کے دن ہوگا, قیامت کے دن ہوگا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنا حاملون, میں ایک دن خطاب کر رہا تھا نسبت روڈ فوڈ سٹریٹ, اوتھے بندے نے نعت خانہ پورا گروپ سی, انہوں نے نعت پڑھی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جو نسبت روڈ ایک دکان حدیثے آئی, وہ نال ایک مسجد, وہ مسجد میں کو بندے اتھے آئے سن, انہوں نے انہوں چیٹ لے کے بھیج, انہوں نے حدی یہ تجھے آئے تقریر کرنا سے یہ دسو کہ نبی حضور کے در کے سوالی کے ہیں, نبی کے اللہ نے در کے سوالی نے کیا شیر پڑھے سامنے پڑھ دے کہ تجھے نہ سارا ڈاکلے بھی نہیں, میں دس کے جاؤں گا پانی, I will prove here, میں دس کے جاؤں گا. ہمیں دسو پھر, میں صحیح بخاری کی حدیث, بڑی لمبی حدیث ہے, حدیث شفاعت اس کو کہتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنا حامل لواء حمد یوم القیامہ آدم ومن سواہ تحت لوائی. فرمایا قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, سب نبی سب امتیں اور میری امت میرے در کے سوالی ہوں گے. میرے نبی نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خواجہ کریم صابر, خواجہ کریم صابر, خواجہ کریم صابر, خواجہ کریم صابر. ان آخری جملے نے ایک ہوتے ذرا غور نہ سننا نا کہ آج کا سبق بھی ایک سرکار نے حکم نہ مینوں میں آؤندے ہی حاضر ہوئے ہیں اس کاری میں حکم ہے نام میں اس قابل نہیں ہے, یہ دن انہوں کا حکم ہے جو میں بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں. اسی اس قابل نہیں ہے, یہ اچھی بارگاہ, یہ اچھی بارگاہ سے نہ درد منگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب اس درد ہوتے استقامت عطا فرمائے. میں تو اپنی حدیث سناؤں لگا, یہ حدیث شفاعت ہے, یہ ہر جملہ جڑا ختم ہوتا ہے نا وہ اگے لفظ بلا فخرا. حضور فرماتے ہیں میں پھر بھی فخر نہیں کرتا, میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. اللہ کا فخر پسند نہیں کیا ہے. اللہ ایک بات بنانے میں نے فخر ہے میں کام کیتا, یہ فخر کی جگہ دے لفظ بدل لو, فخر کی جگہ دے شکر, میں شکر کرنا, فخر کی جگہ دے شکر کا لفظ رہے ہو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب سب نبی سب امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی بلا فخرا, میں فخر نہیں کرتا بلکہ کیا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا, اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, محبوب اپنا سر انور سجدے سے اٹھائیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر انور سجدے سے اٹھاؤں گا. اللہ پاک فرمائے گا قل تسمع لک, محبوب آج آپ بات کریں آپ کو ہی سنا رہے ہیں. سر تو آپ مانگیے میں عطاؤں کی بارش کر دوں گا. اس بات کو شفا آپ شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں پھر میں شفاعت کا آغاز کروں گا حتیٰ کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, جس نے بھی میرا کلمہ پڑھ لیا ہوگا اسے بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے. ولا فخرا, فرماتے ہیں میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش پر دو کرسیاں ہوں گی, ایک کرسی خدا ہوگی, ایک کرسی مصطفیٰ ہوگی جس کو مقام محمود کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ولا فخرا, میں پھر بھی فخر نہیں کرتا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جنہوں جنتی جنت سے جان لگن گے, جنت کے آگے دو چشمے ہوں گے, ایک
لوگوں کو نوایا جائے گا انہاں دی باہر دی میل کچیل ختم ہوئے گی دوجے چشمے تو انہاں کو پانی پلایا جائے گا انہاں دا اندر دا بغض کینہ ختم ہوئے گا باہروں اندروں صاف کر کے پھر وہ اپنی کھولو دروازہ ہن دیر کا لیے جنت کا چوکیدار کہنا ٹھہرو ٹھہرو آج جنت کا افتتاح دست مصطفیٰ سے ہوگا حضور علیہ السلام جنت کا افتتاح فرمائیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ولا فخرا میں پھر بھی فخر نہیں کرتا اور فرمایا جب میں جنت میں قدم رکھوں گا رب کائنات خود میرا استقبال کر رہا ہوگا فرمایا ولا فخرا میں فخر نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا جنت کے ہر درخت پر ہر درخت کے ہر تنے پر ہر تنے کی ہر شاخ پر ہر شاخ کے پتے پتے پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا ہر دروازے پر ہر کھڑکی پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا پر میں ولا فخرا میں پھر بھی فخر نہیں کرتا یہ وہ آخری جشن ہے عرس منانا لے ہو جشن میلاد منانا لے ہو اور حضور کی آج سے پیار کرنے والوں آپ خوش قسمت ہیں اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں یہ رب کی عطا ہے جس نے ہمیں اس در سے وابستگی عطا فرمائی اس در سے وابستگی عطا فرما دی ہے میں بار دیگر قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضور نے بڑی شفقت فرمائی کہ مینوں انوائٹ کیتا میں دل و جان نال حضور دی قدر کرنا اور انہاں دی نگاہ لینے ہیں انہاں دی کرم نوازی ہے اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس در سے وابستگی عطا فرمائی ہے اور اپنی زندگی کا ایک معیار بناؤ معیار کیے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے میں کہنا اکثر گڈی نویں لے لینا کار نواں لے لینا پر سلسلہ نہ بدلنا توڑ والے بننا موڑ والے نہ بننا موڑ والے نہ بننا توڑ والے بننا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اے شیر میرا میرے کو پڑھ لو افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اقبال کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا رب کائنات ہم سب کی حاضری اس بار کے اقدس میں قبول فرما لے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ حضرت علامہ نعیم الرحمان صاحب مدد اللہ علی ملکین اور عمل میں برکت عطا فرمائے نماز اثر پڑھا گیا نماز اثر بعد پھر حج کے معمول محفل چراغاں یہ پھر کچھ بات تشریف